السلام علیکم۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک بٹرن، ایک امریکی بگلا نما جانور، اس نے ایک سانپ کو اپنی چونچ میں دبوچنے کی کوشش کر رہا ہے اور سانپ زور لگا کر اس کی گردن کے گرد اس کو چوک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ لڑائی جاری ہے، سانپ بار بار اس کو لپیٹنے کی کوشش کرتا ہے اور جو بگلا ہے وہ اس کو دبوچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ سانپ کو اس نے نگل لیا ہے، لیکن پھر سانپ باہر آتا ہے۔ تو یہ سلسلہ کافی دیر چلتا رہا اور وہ جو فوٹوگرافر تھا اس کے ساتھی نے یہ جب منظر دیکھا تو اس نے کہا، لک ایٹ دا اسپرٹ، فائٹنگ اسپرٹ آف دا اسنیک۔ تو آج ہم اسی سانپ کی لڑنے کی اسپرٹ اور جذبے کی بات کریں گے، اور یہ ہوگا ریلیٹڈ ہماری کرکٹ سے۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے آسٹریلیا اور افغانستان کے ورلڈ کپ میچ میں کچھ ایسا ہی سما دیکھا، جب آسٹریلیا کی ٹیم بہت ہی کم سکور پر اپنے سارے تقریباً بلے باز کھو چکی تھی اور بری ہار کے قریب تھی کہ ان کے ایک ایسے بلے باز نے تن من کی بازی لگا کر ایک ناممکن فتح کو حقیقی فتح میں بدل دیا، تقریباً 100% یقینی شکست کو شکست دے دی۔ جی ہاں، میں آسٹریلیا کے پلیئر میکسویل کی بات کر رہا ہوں۔ ہم سب حیران تھے کہ کیسے یہ پلیئر اپنے جذبے اور جنون سے یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ہم نے ہارنا نہیں ہے، ہار نہیں ماننی ہے۔ وہ اس قدر ذہنی طور پر مضبوط تھا کہ اپنی جسمانی تکلیف جو باڈی کریمپس کی وجہ سے اسے گھیرے ہوئے تھی، اس نے اس کی بالکل پرواہ نہیں کی۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی تکلیف اس قدر بڑھ گئی کہ وہ درد سے نڈھال ہو کر انتہائی مشکل سے زمین پر لیٹ گیا، مگر شکست نہیں مانی۔ اس کی وہ صورت اور بعد میں اس کی تصویر میں نے بار بار دیکھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو، ہمیں شکست دینے کی جس نے بھی کوشش کی اسے میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ آج کی ویلاگ میں یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان میں اگر لڑنے کا جذبہ، فائٹنگ اسپرٹ جب تک زندہ ہے، اسے شکست دینا ناممکن تو نہیں، بہت ہی مشکل ضرور ہے۔ اگر آپ ذہنی طور پر جیتنے کے لیے کھیل رہے ہیں یا نہ ہارنے کے لیے کھیل رہے ہیں تو عموماً جیت آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ میں کرکٹ کو زیادہ نہیں سمجھتا، نہیں کھیلتا، مگر سب پاکستانیوں کی طرح اپنے سب گھر والوں کے ساتھ تقریباً ہر وہ میچ جو پاکستان کھیل رہا ہو ضرور ہم مل کر دیکھتے ہیں، اور یقین کریں جتنا کانٹے دار میچ ہوتا ہے ہم سب خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہم کسی کھلاڑی کے نکات تو نہیں، یہ ہماری ٹیکنیکل دسترس سے باہر ہے، لیکن کھلاڑی کو کھیلتے ہوئے اتنا اندازہ ضرور کر لیتے ہیں کہ کون سا کھلاڑی اندرونی اسپرٹ سے کھیل رہا ہے اور کون سا ڈنگ پاؤ۔ باڈی لینگویج سب بتا دیتی ہے۔ ابھی 11 نومبر کو جب ہم پاکستان انگلینڈ کا میچ دیکھ رہے تھے تو ہم سب نے یہ محسوس کیا کہ جو ہی انگلینڈ نے ٹاس جیتا وہیں پاکستانی کپتان کا رنگ فک ہو گیا، ایسے لگا جیسے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، اور وہ ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ہار کا اعلان کر رہا ہے، اور وہی ہوا۔ میچ ایسے ہوا جیسے ٹیم میں اسپرٹ ہی نہیں،
وہ اسپرٹ ہی نہیں جس میں جیت کی خواہش ہو۔ سارا میچ ٹیم بدلی اور مایوسی کے عالم میں کھیلی، نہ اعتماد نظر آیا، نہ ہی جسمانی فٹنس کا شاندار نظارہ۔ کپتان کی باڈی لینگویج نے ایک الجھے انسان کی اپنی ہار کی اعلان کر دیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے کھلاڑیوں میں عزم اور لڑنے کی اسپرٹ نہیں، بہت ہے، مگر پوری ٹیم میں ٹیم ورک نہیں، ٹیم اسپرٹ نہیں۔ اسی ورلڈ کپ کے میچ میں فخر زمان نے شاندار کھیل کھیلا، اور جیسے بھی حالات تھے اس میں ٹیم کو فتح دلائی۔ کسی نے کہا، لکھا، میں نے پڑھا کہ میچ پاکستان قسمت سے نہیں جیتا، میچ پاکستان فخر سے جیتا ہے۔ ہانگ کانگ میں ایک مخصوص ٹرم استعمال کی جاتی ہے جسے وہ لائن فائٹنگ اسپرٹ کہتے ہیں۔ اسی سے وہ ناقابل تسخیر مشکلات کے خلاف اپنے عزم اور مقابلہ کی سرشت سے ناممکن کو ناممکن بناتے ہیں۔ یہ ان کی سرشت میں موجود ہے۔ اسی جذبے کو ایک اور نام بھی دیا گیا ہے، اور وہ ہے ماکسی۔ ماکسی یعنی بھرپور جذبہ، لگن اور سچے دل کی تڑپ۔ اگر یہ باسکی نہیں تو انسان ریت کے ڈھیر کی طرح گر جاتا ہے۔ جب آپ ہمت ہی ہار جائیں، جیتنے کی آرزو ہی ختم کر دیں، تو پھر جیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مقابلہ تو آخری سیکنڈ تک ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے۔ مشکل پڑتے ہی ہارنے کی ٹھان لینا یقیناً ایک بزدلانہ رویہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر اچھا پلیئر اچھے قائدانہ صلاحیتوں کا مالک ہو۔ قائد وہ ہوتا ہے جو لڑنا جانتا ہو، جسے لڑنے اور مقابلہ کرنے میں مزہ آتا ہو، اور اس کے یہ سرشت میں ہو کہ ہاروں یا جیتوں، میں نے آخری لمحے تک ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ اس لیے وہ والہانہ، دلیرانہ وصف موجود ہونا چاہیے جو کہ اقبال اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں، میری میں، فقیری میں، شاہی میں، غلامی میں کچھ کام نہیں بنتا بے جرت رندانہ۔ رندانہ مینس ولولہ، جذبہ۔ آپ نے مختلف ملٹری اکیڈمیز میں سنا ہوگا کہ سورڈ آف آنر دی جاتی ہے، اور سورڈ آف آنر جو ہے، یہ اعزازی شمشیر، اسے حاصل کرنے کے لیے ہر اکیڈمی نے اپنے رولز بنائے ہوئے ہیں۔ میں آج صرف انگلینڈ کی ملٹری اکیڈمی سینڈسٹ کے بارے میں بات کروں گا کہ یہ جو اعزازی شمشیر کا اعزاز ہے، یہ کمانڈانٹ پورے کورس میں بہترین کیڈٹ کو اپنے سمجھ بوجھ سے، ساتھیوں کے مشورے سے دیتا ہے۔ ایسا کیڈٹ پڑھائی میں، دیگر چیزوں میں شاید بہترین نہ ہو، مگر وہ قائدانہ صلاحیتوں سے مالا مال ہوتا ہے، اور ایک بہترین لیڈر کی خصوصیات کا مالک ہوتا ہے۔ اور ہاں، مجموعی طور پر جو کیڈٹ ملٹری تعلیم، عملی اقدامات میں بہترین نتائج کا حامل ہوتا ہے، اس کو پڑھائی وغیرہ میں شاندار پوزیشن حاصل کرنے کی وجہ سے کنگز میڈل دیا جاتا ہے، سورڈ آف آنر نہیں۔ سورڈ آف آنر اسی کو دیا جاتا ہے جس میں بہترین لیڈرشپ کوالٹیز ہیں۔ ایک ٹیم کی جیت پوری قوم کی جیت ہوتی ہے، جو نہ صرف قوم کے افراد میں خوشیاں لے کر آتی ہے، بلکہ پوری قوم میں جینے کی تمنا پیدا کرتی ہے۔ اس جیت کے لیے ایک ایسے قائد کا چناؤ بہت ضروری ہے
جو پوری ٹیم کو ایک لائن، راک اسپرٹ اور اموکسی سے کھیلنے کا ماحول دے۔ اس لیے ہمیں شاندار قائد اور شاندار پلیئروں کا چناؤ بہترین طریقے سے کرنا ہوگا۔ آج ہمیں اسی کی ضرورت ہے۔ پھر ایسی لگن اور جذبے سے سرشار ٹیم کو کھیلتے ہوئے دیکھنے میں، چاہے وہ ہارے یا جیتے، لیکن اس کی وہ ہار بھی جو کانٹے دار مقابلے کے بعد ہو، قوم کو قبول ہوتی ہے۔ اور یہ میں قوم کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم پوری جوش و خروش کے ساتھ ان میچز کو دیکھتی ہے اور ان کے اندر ایک جذبہ جنون پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک شاعر ہیں نواب محمد یار خان میر، وہ کہتے ہیں شکست و فتح میاں اتفاق ہے، لیکن مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ جب ایسے جذبے سے کھیلا جائے گا، فتح اور شکست ایک طرف، یہ قوم کے لیے فخر کی بات ہوگی، اور ایسا مقابلہ اور اس کے ساتھ ایسی جیت ایک تازہ ہوا کی مانند ہوگی، جیسے کہ ایک شاعر نے کہا، تازہ ہوا بہار کی دل کا ملال لے گئی۔ بس آج یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس اسپرٹ کے ساتھ، قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ مقابلے کے لیے ٹیموں کو تیار کرنا ہوگا، جس میں ہارنے کے لیے نہ کھیلا جائے، جیتنے کے لیے کھیلا جائے، نہ ہارنے کے لیے کھیلا جائے۔ بس آج کا یہی پیغام ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند کی تو اس کو لائک ضرور کریں۔ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے کامنٹ ضرور دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویلاگ جو ہیں وہ مسلسل ملتے رہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔